ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف انتخاب نگینہ آپ سے مخاطب۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی یوٹیوب چینل کے اوپر میرے اکثر بیشتر پروگرام میں پیش کرتا رہتا ہوں بائکنگ اور مائننگ۔ ایکچولی کام جو ہے وہ جیمز کا ہے، اسٹونز کا میرا نا۔ تو دیکھیں یہ جیمز اور اسٹونز کا سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ مائننگ سے ہے، اور مائننگ، میکنگ، کٹنگ، سیلنگ، یہ تمام کام کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کام کو حتی الامکان کوشش کریں کہ خود سے شروع کریں۔ اس میں کوئی بہت لمبا چوڑا خرچ نہیں آتا۔ آپ پاس ایک اپنی اچھی بائک ہونا ضروری ہے، اور بائکنگ اور مائننگ کا تعلق جو ہے یہ پہلی دفعہ کانسیپٹ میں نے ہی نکالا ہے، کیونکہ اس سے پہلے عموماً لوگ جو مائننگ کے اوپر جاتے ہیں تو خچروں کے اوپر یا گدھوں کے اوپر پہاڑوں کے اوپر جایا کرتے تھے یا جایا کرتے ہیں۔ اب شہر کراچی سے مثال پر ہم باہر نکل کے جاتے ہیں بلوچستان کے ایریے کے اندر، کار سے یا گاڑی سے جاتے ہیں تو اس پر پیٹرول کی لاگت بھی اچھی خاصی آ جاتی ہے، اور دوسرے اس میں سب سے بڑے جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوچ سے، بس سے، ٹرین سے یا کار سے جا رہے ہیں تو آپ پہاڑوں کے اوپر جو ہے موومنٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے لازمی کیا اتر کے یا تو پیدل پہاڑوں پہ چڑھیے، جس کے اندر کافی انرجی خرچ ہو جاتی ہے، اور گرمی جیسے ڈی ہائیڈریشن بھی پیدا ہوتی ہے کہ، اور پھر مائننگ کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں۔ تو اس میں نے جو ایک نئی اپنی طور پہ ایک ریسرچ نکالی ہے وہ بائکنگ کا۔ بائک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹرول کا کنزپشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے گا، اور یہ کہ آپ کو جہاں رکنا ہے آپ رکیے، اور رکنے کے بعد اطمینان سے اس جگہ کا سروے کیجیے، اور تھوڑی سی نالج آپ کو ہونا چاہیے۔ پہلے آپ اس کے متعلق تھوڑی سی اسٹڈی کیجیے، پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ ان پہاڑوں پہ جا کے ریسرچ کرنا، اس کا کام عموماً جیولوجسٹ کا ہوتا ہے اور جیمالوجسٹ۔ چونکہ میرا تعلق جیمز سے ہے اور تو میں جیمالوجسٹ ہوں، اور جیمز پہ ہی میں نے پچھلے 35 سال سے اس پہ ریسرچ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ تو یہ جو آپ جیمز دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی یہ نیچرل اسٹونز ہیں، جو اس میں اکثر و بیشتر تو کٹنگ میری اپنی ہی ورکشاپ کی ہے۔ تو مائننگ اور بائکنگ کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ لازمی ہے یہ کہ آدمی، اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے بڑا ایکسپینسو ہے۔ بے شک یہ ایکسپینسو اسٹونز ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ریسرچ کرنا ضروری ہے، اور آپ بائک کے ذریعے سب سے آسان اور سہل پڑے گا، لیکن لوگوں کو بائک چلانے میں مشکل پیش آتی ہے، جبکہ سب سے آسان سواری ہے وہ بائک۔ اور چونکہ شہر کراچی میں یا پاکستان کے اندر کروڑوں کے حساب سے بائکیں موجود ہیں، لوگ بائکوں پہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جاتے ہیں۔ اس میں اسی طریقے سے اگر آپ ماؤنٹین ایریاز کے اندر بہت سارے شوقین مزاج لوگ بائک پر سفر تو کرتے ہیں شوق کے طور پہ، لیکن در حقیقت ان کا جو سفر ہوتا ہے وہ صرف شوق کی حد تک ہوتا ہے کہ وہ بائک پر ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے تیسرے، اور آخر تک وہ کھنجرا بائی پاس تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے درمیان میں جو ہزاروں پہاڑ پڑتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو ماؤنٹین ایریاز ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا کھٹمنڈو میں یا انڈیا وغیرہ میں، لیکن سب سے زیادہ جو بڑی ماؤنٹینس ہیں 8 وہ ہمارے ہی پاس موجود ہیں۔ لہٰذا جب آپ بائکنگ کے اگر شوقین ہیں تو آپ اس کے ساتھ مائننگ کا بھی شوق کیجیے، تھوڑا سا اس کتابیں پڑھیے، ریسرچ کیجیے، اس کے بعد مائننگ کا کام بھی شروع کر دیجیے۔ بہت معمولی سا خرچہ آتا ہے، اور اس کے اکنامیکل ٹولز ہوتے ہیں جو کہ آپ 1,500-2,000 روپے میں ایک ہیمر، اور اس کے علاوہ چیسلس اور کچھ چیزیں اور چاہیے ہوتی ہیں، برش وغیرہ، وہ خرید کے کام شروع کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کہ پہلے سے آپ نے اس پر تھوڑی سی اسٹڈی کی ہوئی ہو۔ مائننگ اور بائکنگ یہ جو ایک سبجیکٹ ہے یہ میرا ہی سمجھ لے نکالا ہوا، اس سے پہلے آج تک یوٹیوب چینل پہ یہ کہیں پہ بھی آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ میں مائننگ کے لیے بائک کا استعمال کرتا ہوں، اور اس میں نارمل بائک جو 150 سی سی کی ہے اس کے اوپر میں سفر کرتا ہوں کراچی سے، جو ہے اپنا بلوچستان کے ایریے میں بہت ساری جگہ میں نے دریافت کی ہیں، وہاں جا کے جو بھی ماؤنٹین ہے اس کے اوپر بنظیر غور خود جستجو اور تحقیق کرتا ہوں، اس کے بعد وہاں سے چیزیں حاصل کرتا ہوں، اور مجھے فلورائٹ، ہیسونائٹ اور گرین گارنیٹ، اس کے علاوہ کوارٹز، کافی اسٹونز میں نے یہاں سے حاصل کیے۔ کچھ تو ایسے اسٹون ہیں جو کہ جن کی نام بھی ابھی تک میں نہیں جانتا، اور نہ میں نے بکوں کے اندر پڑھے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ کلیکٹر بھی ہوں، جیمس آئیڈینٹیفائی بھی کرتا ہوں۔ مائننگ، میکنگ، کٹنگ، سیلنگ سارا چونکہ بائی ہابی، بائی نیچر میرا یہ کام چلا آ رہا ہے، اور اس میں جو شخص اپنے شوق سے اور لگن سے کام کرتا ہے تو اس میں
کافی اس کو اویئرنیس بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور اسے پھر یہ کہ استفادہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، پیسے بھی اس میں مل سکتے ہیں اس کو اپنے طور پر، اور آپ اچھی خاصی اس میں کمائی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست ایک کمائی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زبردست ہیلنگ پاور رکھی ہے، اس کے امپیکٹ ہماری باڈی کے اوپر ہوتے ہیں۔ جواہرات ایک بیش قیمتی چیز ہے، بعض اوقات انسان کو نادانستہ طور پہ بھی کوئی ایسی چیزیں مل جاتی ہو، جوہری کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کیا ہے، تو مان لو کوئی یاقوت مل گیا، کسی کو زمرد مل گیا، اور اس کی اچھے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ان لوگوں کو مل جاتا ہے گا۔ تو حتی الامکان کوشش کیجیے کہ اس فیلڈ کو جو ہے مائننگ کی، ہمارے ملک میں جواہرات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یاقوت، زمرد، نیلم، مرجان تو سمندر میں پایا جاتا ہے گا، وہ گڈانی قریب تقریباً 90 فٹ گہرائی کے اندر ہماری کورلس موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور تقریباً ہزاروں قسم جواہرات اور پتھر موجود ہیں پاکستان کے اندر، تو اس کے اوپر ہی آپ لوگ چاہیں تو تھوڑی سی محنت کر کے ان پتھروں کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو بہت اچھے داموں پہ فروخت کر سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ کھدائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہاں سے لوگ کھدائی درمیان میں جو مشینیں چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کے سیمپل لا کے مجھے دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے۔ پتہ چلا ایک جگہ سے ایک صاحب بوکلین چلا رہے، تو وہاں ان کو جناب سرما مل گیا، اور منوں کے حساب سے انہوں نے لا کے سیمپل مجھے دکھایا، بھائی یہ کیا ہے۔ میں نے بھائی یہ تو سرما ہے گا جو آنکھوں میں لایا جاتا ہے، سرمے کا پتھر ہے۔ لو جناب انہوں نے اس میں سے کافی ڈلے لا کے مجھے دیے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے سیل کر ڈالے۔ باقی چونکہ وہاں کام ہو رہا تھا، روڈ بن گئی اور سرما اس کے اندر دب گیا۔ اب چونکہ نالج نہیں تھی تو وہ سب کا سب زمین میں چلا گیا واپس۔ تو اسی طریقے سے لاکھوں قسم کی چیزیں ایسی ہیں جن کی قیمت ملینوں ٹریلینوں کے حساب سے ہے، جس کی نالج ہمیں نہیں ہوتی، اور غیر دانستہ طور پر ان کو ہم یا تو زمین میں دفن کر دیتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہوئے تو ایک عام سا پتھر سمجھ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت کم، شاید 1% لوگ ہوں گے جن کو اس چیز کا انٹرسٹ ہوگا، یا جو پہاڑوں پہ ہی رہتے چلے آ رہے ہیں، ان کو کچھ چیز پڑی مل جاتی ہے، کھدائی کے درمیان مل جاتی ہے، وہ لا کے پھر منڈیوں میں دکھا دیتے ہیں، تو اونے پونے داموں میں فروخت کر دیتے ہیں لیکن جو شخص پراپر طریقے سے اس پر ریسرچ کر کے، کام کر کے، محنت کر کے مائننگ کے اوپر جا کے خود چیزیں نکالتا ہے، تو اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے یار یہ تو جو ہے ایمریلڈ ہے، یہ تو روبی ہے، تو اسی اچھے داموں فروخت کر کے اچھے پیسے بھی کما سکتا ہے، اور اس کو اپنی جو ایک گروتھ ہے اس کو بلڈ کر سکتا ہے۔ اور چونکہ مائننگ کا جو کام ہے اس کے اندر ظاہر ہے پہاڑوں میں نیچے ادھر ادھر جانا بھی پڑتا ہے، یا تو پیدل چلیے آپ، یا پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبسٹیٹیوٹ یہی کہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے جانوروں پہ سفر کیا کرتے تھے، خچروں پہ، گھوڑوں پہ۔ اب خچروں گھوڑوں کا زمانہ تقریباً ختم ہو گیا، اب لوگ سوزوکیاں استعمال کرتے ہیں، یہ کاریں استعمال کرتے ہیں۔ کاریں جو ہیں وہ ماؤنٹین ایریاز کے اندر نیچے کچے کے ایریے میں نہیں چلائی جا سکتی ہیں، کہ ظاہر ہے اور جھاڑیاں اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، جبکہ کچے کے ایریے کے اندر اگر آپ کے پاس ایک مناسب سی موٹر سائیکل ہے تو اس کے ذریعے آپ وہاں بالکل پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں آپ کو نظر آئے کہ واقعی یہاں یہ اسٹون دریافت کر لیا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ کہ اس کی کھدائی کا سلسلہ شروع کیجیے۔ معمولی پیمانے سے آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے پوکلین، ڈمپر اور کیٹلی پلر استعمال کریں، وہ بڑی مائننگ کے لیے سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ شوقی طور پر اپنا کام کریں تو اس میں یہ اپنا ایکسپینسو نکال سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اپنی بائک کی طرف کر کے اس کو خود بھی دیکھا، اگر چیزیں زیادہ ہیں تو ایک دو اور ساتھیوں ساتھ میں رکھیے، ان سب سے مل کے وہ چیزیں نکالیے، اور لانے بعد اس کو پھر یہ کہ چاہیں تو اس کو اسی حالت میں رو میں فروخت کریں گے تو معمولی قیمت میں بکے گا، لیکن اگر اس کو کٹنگ کر کے بیچیں گے تو اس کی بہت اچھی قیمت ملے گی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آپ کو بہت اچھی قیمت ملے گی۔ دیکھیں یہ بہت سارے جواہرات جو ہیں یہ سب تقریباً پاکستان سے ہی نکالے ہوئے ہیں، اور اس تقریباً سارا میں نے خود ہی اپنے ہی کارخانے میں بنوائی ہوئی ہیں چیزیں، تو یہ آپ کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہوں۔ اسی رو کنڈیشن کی میں نے کئی ایک ویڈیو جو ہیں 40-50 قریب اپنے چینل پہ ڈالی ہیں، تو میں آپ لوگوں کو یہی ارنیس دوں گا کہ آپ پاکستان کے اندر ملنے والے جو جواہرات ہیں ان پہ تھوڑی سی ریسرچ کیجیے، اور ان کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ آپ ان کو خود نکالیے، اور نکالنے کے بعد اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں فیس بک کے ذریعے، اور بہت سارے اب تو یہ میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں آپ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں گے۔ تو میں اپنے جو ناظرین ہیں جو یا سن رہے ہیں تو ان کو میں یہ سجیشن لڑکوں کو دوں گا جو بائکنگ کے شوقین ہیں، جو ناردرن ایریاز میں ناران، قاغان، چیلاز، بابو سر، گلگت، ہنزا سے لے کر تبا جھیل سے ہوتے ہوئے وہ خنجرات تک جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، بڑی اچھی اچھی ان کے قیمتی بائکیں ہوتی ہیں، لیکن کیا وہ صرف روڈ کے اوپر سفر کر کے اور اپنی ایک منزل طے کر کے وہاں انجوائمنٹ کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان کے درخواست یہ کروں گا بھائی جب آپ اس کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو کیوں نہ تھوڑا سا مائننگ کے اوپر بھی توجہ دی جائے، کچھ اسٹونز کو بھی آپ وہاں سے کلیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔
हो सकता है कोई ऐसा स्टोन आपको मिल जाए जो आपकी किस्मतों को काया पलट दे। और कहा जाता है ना, स्टोन तकदीर पलट देता है। तो मैंने उन लोगों की तकदीरें पलटते हुई देखी हैं कि बड़े बड़े अच्छे नाया पत्थर भी उनको मिले और आज ना वो करोड़पति बन के उसके अंदर मिलियन ऑनर बन सकते हैं इन जवाहरात के ज़रिए, क्योंकि बेशकीमती जवाहरात दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। लेकिन मरहून मिन्नत कानकुनी के हैं। अब कानकुनी या माइनिंग जो है वो एक ही चीज़ है। उर्दू में कानकुनी कहते हैं और इंग्लिश में माइनिंग कहते हैं। तो अगर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जियोलॉजिस्ट जो हैं, जो जेम्स पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने तौर पर ख़ुद से भी इसका सर्वे करें और कोशिश करें कि ये जवाहरात की सूरत से हासिल करके इंटरनेशनल मार्केट में हम मुतारिफ़ कराएं। और मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत शानदार रिस्पांस मिलेगा। और देखिए, ये आपके लिए मैंने कुछ किस्म के जवाहरात आपके सामने डिस्प्ले किए हैं, जिसमें आपको कुछ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओपल है, एक्वामेरीन है, तुरमरीन है, फ्लोराइट है, कुंजाइट है, हेसोनाइट है, नेफ्राइट है, कैल्साइट है। ये तमाम जवाहरात हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर ही के में पाए जाते हैं और इनकी वाफर मकदार पाई जाती है। इसके कुछ जो है ज़रूफ भी बनाए जाते हैं और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो है इसकी डिज़ाइनदार बना के मार्केट में फ़रोख्त की जाती हैं। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद से बताना ये था कि माइनिंग और बाइकिंग का दोनों एक साथ मैंने निकाला है, और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट मैंने ही निकाला है। इससे पहले कभी किसी से आपने नहीं सुना होगा कि बाइकिंग शौकीन तो सब होते हैं, लेकिन उस साथ माइनिंग का जब आप काम कर रहे होंगे, उसमें छोटे मोटे आप पत्थरों को तलाश करते रहेंगे। और एक बात याद रखिए, हर पहाड़ जो आप देखेंगे तो उसके अंदर आप अगर तवज्जो से गौर से उसके ऊपर देखें तो उसमें आपको लाजमी मिनरल्स मिलेंगे। जैसे दरख्त पे हर हालत में फूल और पत्ते मिलेंगे, और उसके अंदर उसका फल मिलेगा, चाहे कोई भी फल निकलता हो वो किसी न किसी मसरफ़ में काम आता है। इसी तरीके से हर पहाड़ में कोई ना कोई मिनरल्स लाजमी ही पाया जाता हैगा। और उसके अंदर जब आप कोशिश करेंगे गौर से जाके, पहाड़ दूर से तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, करीब जाके आप देखें तो कुछ लाइनें या कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में आइडेंटिफाई करूँगा किस तरह से ये आप माइनिंग कर सकते हैं। तो उसमें से आप चीज़ें निकाल सकते हैं कि निकाल के सैंपल लेकर आइए मार्केट में और फिर वो दिखाइए, और उसके बाद उनको तरशवाइए। थोड़ा सा ख़र्चा इसमें होता है, लेकिन बहुत मामूली ख़र्चे में आपका एक नगीना तरस जाता है। उसके बाद जब आपको इन तमाम चीज़ों की सही से नॉलेज होना शुरू हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आप दिन दूना रात चौगुना नफ़ा भी हासिल कर सकते हैं और मिलियनों ट्रिलियनों के हिसाब से रुपये इसमें आप कमा सकते हैं। तो ये जो आपकी हॉबी बाइकिंग की है, इसको माइनिंग के अंदर भी कन्वर्ट कीजिए। फिर देखिए आपको इंशाल्लाह उसका रिवार्ड, टाइम लगेगा 2-4 साल आपको, लेकिन मिलना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये एक अवेयरनेस और अपने नाज़रीन को मैंने दी है ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि बाइकिंग और माइनिंग का मेरा जो यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। उसका सिर्फ मेरा मकसद है कि अपने व्यूवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँचाना है। और इससे मुताल्लिक़ कोई भी सवाल अगर आपके जहन में आता हो, माइनिंग से मुताल्लिक़, जवाहरात से मुताल्लिक़, पत्थरों से मुताल्लिक़, तो आप हर किस्म के सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी किताब इंतखाब नगीना जो है वो मार्केट में मौजूद है, और मेरा अपना इसका डिस्प्ले सेंटर भी नाज़बाद चौरंगी पे पिछले 36 साल से मौजूद है। तो आप वहाँ पे भी तशरीफ़ ला के जवाहरात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद आसिफ़, इंतखाबी नगीना। जिस किस्म की मालूमात हासिल ना हो तो यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझसे बेल कॉन के आइकॉन की जो बटन है उसको प्रेस कीजिए। और कोई भी मालूमात शेयर करनी तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना आज ख्याल रखिएगा। ये वीडियो सिर्फ उन नौजवान लड़कों के लिए जो घूमने फिरने के शौकीन हैं, जो अपना वक्त इधर उधर बर्बाद करते हैं, तो वो कम अज़ कम ये है कि बाइक के ज़रिए माइनिंग का काम शुरू कर दें और उसकी तलाश शुरू करें। तो मैं समझता हूँ कि उनको अच्छी खासी से इनकम हासिल हो सकती है। माना ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।